السلام علیکم۔ آج پیر ہے، مارچ کی 28 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو اجلاس کے ایجنڈے پر سر فہرست عدم اعتماد کی تحریک اپوزیشن نے پیش کی۔ قرارداد کے متن کے مطابق ایوان کو وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد نہیں رہا۔ قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کے بعد اسپیکر نے اس پر بحث کے لیے خیال کیا جا رہا ہے کہ اجلاس 31 مارچ شام 4 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فروخ حبیب نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو پیش کر دیا ہے، اور وزیر اعظم نے چودھری پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فروخ حبیب نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ چودھری پرویز الہی کی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس میں تمام معاملات طے ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط شہباز گل نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چودھری پرویز الہی کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار کے طور پر حمایت کرے گی۔ شہباز گل نے اپنے ایک ٹویٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ مسلم لیگ قاف نے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ افغانستان میں طالبان نے نجی ٹیلی ویژن اسٹیشنز کو وائس آف امریکہ اور برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن BBC کے نیوز پروگرام دکھانے سے روک دیا ہے۔ طالبان کی جانب سے یہ پابندی ان پابندیوں کا حالیہ تسلسل ہے جو گزشتہ اگست سے ان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے افغان میڈیا پر اظہار رائے کی آزادی کو دبانے کے لیے لگائی گئی ہیں۔ وائس آف امریکہ نے طالبان کی جانب سے اس کے پروگرام آف ایئر کرنے کی مذمت کی ہے۔ VOA کی قائم مقام ڈائریکٹر یولانڈا لوپیس نے اتوار کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم طالبان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس پریشان کن اور افسوسناک فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ یولانڈا لوپیس نے کہا کہ طالبان مواد پر جو پابندیاں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اظہار رائے کی آزادی کے خلاف ہے جو افغانستان کے عوام کا حق ہے۔ VOA افغانستان میں اپنے افغان پارٹنر طلوع نیوز اور شمشاد TV کے لیے افغانستان میں بولی جانے والی 2 اہم زبانوں پشتو اور دری میں آدھے گھنٹے کا نیوز بلیٹن تیار کرتا ہے۔ یہ بلیٹن ہفتے میں 5 روز تیار کیا جاتا ہے۔ یولانڈا لوپیس نے ایک بیان میں کہا کہ اگرچہ افغانستان میں ہمارے ٹیلی ویژن پارٹنرز کے لیے طالبان کے احکامات مایوس کن اور افسوسناک ہیں، افغان عوام کو حقائق پر مبنی معلومات فراہم کرنا ہمارا عزم ہے، اور اسی لیے وائس آف امریکہ پشتو VOA.com اور دری VOA.com پر ٹیلی ویژن، ریڈیو اور انٹرنیٹ سمیت سوشل میڈیا پر جاری رہے گا۔ دوسری جانب BBC ورلڈ سروسز میں ہیڈ آف لینگویجز نے بھی طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے نیوز بلیٹنز پر پابندی فوراً ہٹائیں۔ طالبان نے وائس آف امریکہ سمیت کچھ بیرونی میڈیا کے افغان TV چینلز پر جو پابندی لگائی ہے اس کے بعد سے عوام میں مزید تشویش پھیل گئی ہے۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ طالبان چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جائے، تاہم انہیں خدشہ ہے کہ وہ اپنے جنگجوؤں کو کھو دیں گے، اس لیے وہ ابھی تک عالمی دباؤ کے باوجود اپنی سخت گیر پالیسیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان کے طالبان حکمرانوں کی جانب سے لڑکیوں کے ہائی اسکول کی تعلیم تک رسائی سے روکنے کے فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور گروپ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے طالبات کے اسکول دوبارہ کھولیں۔ اقوام متحدہ کی طرف سے اتوار کو ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سلامتی کونسل کے ارکان نے لڑکیوں سمیت تمام افغانوں کے لیے تعلیم کے حق کی
توثیق کی ہے۔ امریکی حکام نے جمعے کے روز کہا کہ امریکہ نے دوحہ میں طالبان کے ساتھ ملاقاتیں اس فیصلے کی وجہ سے اچانک منسوخ کر دیں جو اہم اقتصادی مسائل کو حل کرنے کے لیے کی جا رہی تھیں۔ سلامتی کونسل نے افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونز سے کہا کہ وہ اس معاملے پر متعلقہ افغان حکام اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کریں اور پیش رفت کی رپورٹ دیں۔ امریکہ کی خصوصی ایلچی رینا امیری نے طالبان کے مرد سرپرست کے بغیر خواتین کے سفر پر پابندی کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کو خوف کے بجائے امید کا کلچر تشکیل دینا چاہیے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ افغان خواتین اور لڑکیوں کو دبانا گورننس کا متبادل نہیں ہے۔ جنگ کو ختم کرنے اور افغانستان کو پائیداری کی طرف لے جانے کے لیے لڑکیوں کو اسکول میں واپس آنا چاہیے، نقل و حرکت کی رکاوٹوں کو ہٹایا جانا چاہیے اور خواتین کو افرادی قوت میں شامل کرنا چاہیے۔ خوف کے بجائے امید کا کلچر بنائیں۔ افغان ایئر لائن کے 2 اہلکاروں نے بتایا کہ طالبان حکمرانوں نے درجنوں خواتین کو کئی پروازوں میں سوار ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، جن میں کچھ بیرون ملک جانے والی خواتین بھی شامل ہیں کیونکہ وہ مرد سرپرست کے بغیر سفر کر رہی تھیں۔ افغانستان کے طالبان حکمران کابل کے باہر غاروں میں بدھا کے قدیم مجسموں کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ان کی یہ امید ہے کہ وہ اس مقام کو ترقی دینے کے لیے چینی سرمایہ کاری حاصل کر سکتے ہیں۔ ان غاروں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں دنیا کا تانبے کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ صورتحال 2 دہائیاں پہلے کے بالکل برعکس ہے، جب طالبان نے ملک کے ایک اور حصے میں مہاتما بدھ کے مجسموں کو تباہ کر کے دنیا کو مشتعل کر دیا تھا۔ یہ تبدیلی افغانستان کی معدنی دولت کی جانب دنیا کی متوجہ کرنے کی کوشش ہے، جو طویل عرصے سے جاری جنگ اور ہنگامہ آرائی کی وجہ سے اب تک استعمال نہیں کی گئی ہے۔ چین کو اس میں دلچسپی تو ہے، لیکن وہ بین الاقوامی پابندیوں کے تحت طالبان کے ساتھ محتاط رویہ اپنائے ہوئے ہے۔ یوکرین اور روس امن مذاکرات کا ایک نیا دور شروع کر رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ان کی ترجیح ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت ہے۔ زیلنسکی نے اتوار کو دیر گئے ایک ویڈیو خطاب میں کہا کہ ہم بغیر کسی تاخیر کے امن کی تلاش میں ہیں۔ زیلنسکی نے روسی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین امن کے معاہدے کے ایک حصے کے طور پر غیر جانبدارانہ حیثیت اختیار کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ یہ تیسرے فریق کی ضمانتوں کے ساتھ طے پائے اور اسے ریفرنڈم کے لیے پیش کیا جائے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے زیلنسکی کے معاون کے حوالے سے بتایا ہے کہ ترکی ان ممالک میں شامل ہے جو سلامتی کے معاملے پر یوکرین کے لیے ضامن ہو سکتے ہیں۔ ترکی تازہ ترین مذاکرات کی میزبانی کرنے والا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اتوار کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ فون پر بات کی۔ اردوان کے دفتر نے کہا کہ انہوں نے خطے میں جنگ بندی اور مزید فلاحی امداد کی ضرورت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے نے 10 ملین افراد کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، جبکہ 3.8 ملین سے زیادہ افراد ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے پیر کے روز کہا کہ یوکرین میں روسی افواج کے انداز میں گزشتہ روز کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی اور یہ کہ روسی افواج کی رفتار اور مورال کی کمی کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہوئی ہے۔ وزارت نے کہا کہ جنوبی شہر ماریاپول میں شدید لڑائی جاری ہے، جہاں روس نے سب سے زیادہ رقبے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہوں نے روس میں اقتدار کی تبدیلی کا مطالبہ نہیں کیا۔ اتوار کو جب بائیڈن واشنگٹن ڈی سی کے ایک چرچ سے نکل رہے تھے، اس وقت صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ روس میں حکومت کی تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ اس سے قبل ہفتے کو وارسا میں ایک تقریر کے دوران صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ پوٹن اقتدار میں نہیں رہ سکتے، لیکن بائیڈن انتظامیہ کے ایک اعلیٰ اہلکار نے فوراً ہی صدر کے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ صدر کا نقطہ یہ تھا کہ پوٹن کو
اپنے پڑوسیوں یا خطے پر طاقت استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ روس میں پوٹن کی طاقت یا حکومت کی تبدیلی پر بات نہیں کر رہے تھے۔ اسرائیل، امریکہ، متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور مصر کے وزرائے خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں تعاون اور تعلقات کو وسعت دینے کی کوششوں پر اظہار خیال کیا ہے اور اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری کی جانب توجہ دلائی ہے۔ اسرائیل میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ صرف چند سال پہلے اس اجتماع کا تصور کرنا بھی ناممکن تھا۔ صحرائے نقب میں منعقد ہونے والا یہ اجلاس اسرائیل کے سن 2020 میں متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے بعد ہوا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لیپڈ نے کہا کہ مذاکرات مستقل بنیاد پر جاری رہیں گے۔ بلنکن نے سن 2020 کے معاہدوں کے بعد سے سفارتی اور اقتصادی تعلقات کے فروغ کے طریقوں کے بارے میں بات کی، جس میں تعلیم اور طب پر تعاون بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایک ایسے عمل کی بھرپور حمایت کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا جو اس خطے اور اس سے باہر صورتحال کو تبدیل کر رہا ہے۔ وزراء نے اس تاریخی میٹنگ میں کئی مسائل پر بات چیت کی، جس میں ایران جوہری معاہدے کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے جاری کوششیں اور روس کے حملے کی مزاحمت میں یوکرین کی مزید مدد کے لیے امریکی دباؤ شامل ہے۔ وسطی اسرائیل میں اتوار کو 2 مسلح عرب افراد نے ایک حملے میں 2 اسرائیلی پولیس اہلکاروں کو ہلاک اور 4 کو زخمی کر دیا۔ اسرائیلی سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آور اسرائیل کے شہری اور داعش جنگجو گروپ کے ہمدرد تھے۔ اسرائیلی پولیس نے دونوں مسلح افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ داعش کے ایک بیان میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے، جو تل ابیب سے 50 کلومیٹر شمال میں واقع شہر حدیرہ میں ہوا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ٹویٹر پر لکھا کہ ہم اسرائیل کے شہر حدیرہ میں آج کے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تشدد اور قتل کی ایسی بلا جواز حرکتوں کی معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ چین نے پیر کے روز اپنے سب سے بڑے شہر شنگھائی کے بیشتر حصے کو لاک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا، جب کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوا۔ شنگھائی کے مالیاتی ضلع اور قریبی علاقوں کو جمعے تک لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا، کیونکہ شہر بھر میں بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ جاری ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوسرے مرحلے میں دریائے فرات دریا کے کنارے بھی شہروں کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ جنوبی کوریا میں بھی کووڈ 19 نے ایک بار پھر زور پکڑا ہے اور فروری کے اوائل سے اب تک 90 لاکھ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کورین حکام کے مطابق جمعے کو 3,39,000 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ یورپی یونین کی یورپین میڈیسن ایجنسی نے کہا ہے کہ وہ ایسٹرازینیکا کی اینٹی باڈی دوا کے استعمال کی اجازت دے رہی ہے۔ یہ 12 سال سے بڑی عمر کے افراد کو دی جائے گی۔ اس نئی دوا کا مقصد کورونا کا انسداد ہے اور یہ ان لوگوں کو دی جائے گی جنہیں تاحال کورونا وائرس نہیں ہوا۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ ڈیٹا سے ظاہر ہوا ہے کہ یہ دوا انفیکشن کو روکنے کے سلسلے میں 70% مؤثر رہی، اور تاہم اومیکرون ویرینٹ کے خلاف یہ نسبتاً کم مؤثر ہو سکتی ہے۔ گزشتہ ہفتے برطانیہ میں بھی اس کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ امریکہ میں دسمبر میں اس کے استعمال کی محدود اجازت دی گئی تھی، اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے تجویز کی گئی جن کو صحت کے سنگین مسائل ہیں یا انہیں الرجی کا مرض لاحق ہے۔ طالبان کی وزارت صحت عامہ نے پیر کو پورے افغانستان میں پولیو کے قطرے پلانے کی قومی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ وزارت صحت عامہ کا کہنا ہے کہ اس مہم کے دوران 9.6 ملین بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ہالی ووڈ کے سب سے معتبر ایوارڈ آسکرز سن 2020 کا میلہ فلم کوڈا نے لوٹ لیا ہے، جبکہ فلم ڈیون 6 آسکرز حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ اتوار کو امریکہ کے شہر لاس اینجلیس کے ڈالبی تھیٹرز میں آسکرز کی رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی، جس میں ہالی ووڈ کے اداکاروں، ہدایت کاروں اور دیگر نامور شخصیات نے شرکت کی۔
گزشتہ برس عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے تقریب ورچوئل منعقد کی گئی تھی۔ البتہ اس بار آسکرز میں ایک نہیں بلکہ 3 میزبانوں نے تقریب کو سجایا۔ آسکرز کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نشریاتی ادارے کے دباؤ میں آ کر 8 کیٹیگریز کے ایوارڈ تقریب کی نشریات شروع ہونے سے پہلے دیے گئے۔ ان میں زیادہ تر کیٹیگریز کیمرے کے پیچھے کام کرنے والے افراد کے لیے تھیں۔ اس تبدیلی سے کیمرے کے پیچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ساتھ اسپیل برگ جیسے ہدایت کار ناخوش نظر آئے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور اپنی رائے کا اور اپنی دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم انتہائی مشکور ہیں آپ کے۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔